تولا گیا تو خیال فرمائیے ہمارے ساتھ کیا بیتے۔ کسی کو بلند آواز سے آواز دینا، کسی کو گالی دینا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کا الٹا نام پکارنا، اکثر معاشرے میں یہ معاملات بلند آواز سے طے کیے جاتے ہیں۔ اکثر یہ معاملات ہمارے معاشرے میں بلند آواز سے طے کیے جاتے ہیں۔ لوگوں ذرا سوچو، اگر یہ تولا گیا، پھر رب نے یہی کہا کہ جو اس نے اونچا بولا ہے بس وہ تول دو، کیا بنے گا؟ اگر رب نے یہ کہا کہ زندگی میں تمام معاملات اپنی جگہ، بس اتنی سی بات ہے کہ اس نے جو اونچا بولا ہے بس وہ تول دو، تول میں پورا آ جائے، بخشش دے دینا، گھٹ ہو جائے، جہنم میں بھیج دینا۔ لوگ اگر وہ تولا گیا تو یقیناً جنت کے حقدار نہیں۔ اگرچہ مصطفیٰ کریم کی ذات پہ بلند آواز سے درود و سلام پڑا تولا گیا تو اللہ ہمیشہ کے لیے جنت عطا فرما دے گا۔ اگر یہ ہمارے روزمرہ کے معاملات تولے گئے پھر ممکن نہیں ہے، لیکن اگر آقا علیہ السلام کی ذات پہ شوم کے بلند آواز سے درود و سلام پڑا گیا، اگر تولا گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ ڈر کوئی نہیں ہے۔ اللہ کبیرہ۔ ایک اللہ کے نیک بندے ان کا مثال ہو گئے، کسی صاحب منزلت نے دیکھا اور پوچھا بتلائیے آپ کے ساتھ کیا بنے؟ آپ حق کی راہ کے مسافر تھے، اپنے یار کے پاس گئے دیدار کرنے کے لیے، رب کی حضور پیش ہونے کے لیے گئے، ذرا ہمیں بھی پتا چلے آپ کے ساتھ کیا بیتی۔ وہ جو اللہ کا نیک بندہ تھا وہ کہنے لگا بخشا گیا۔ پہلا فرمانے لگا کہ جانتے تھے بخشش مل جانی تھی، کیوں آپ نیک تھے، تہجد گزار تھے، پرہیزگار تھے، آپ نے کبھی حقوق العباد میں کوئی حق تلفی نہیں کی، ہر لمحہ یا روزے میں رہتے تھے یا آپ سجدے میں رہتے تھے، یہ ہم جانتے تھے کہ بخشش مل جانی۔ سوال یہ نہیں کہ بخشے گئے کہ نہیں بخشے گئے، سوال یہ ہے بنا کیا آپ کے ساتھ؟ تو وہ کہنے لگے بننا کیا تھا؟ حساب کتاب شروع ہوا، اللہ کی طرف سے آواز آئی، اس نے ایک دن محبت سے میرے مصطفیٰ پہ بلند آواز سے درود و سلام پڑھا تھا، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اسی نیکی پہ جنت عطا فرما رہا، اسی نیکی پہ جنت عطا فرما رہا ہوں۔ اب وہ زبان بولے گی جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے در کی خیرات کھاتی ہے۔ ہاں بالکل، چاہے اسٹیج والے ہو چاہے پنڈال والے ہو، لوگوں یاد رکھنا وی آئی پی وہ نہیں ہوتا جو اسٹیج پہ بیٹھا ہو، میں اپنی بات کرتا ہوں، کسی اور کی نہیں کرتا۔ وی آئی پی وہ نہیں ہوتا جو اسٹیج پہ بیٹھا ہو، وی آئی پی وہ ہوتا ہے جو آقا کی مجلس میں آ جائے اور اس کی زبان سے بولا ہوا ایک لفظ قبول ہو جائے یا اس کی زبان سے نکلا ہوا درود و سلام قبول ہو جائے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، بارگاہ خدا میں اور بارگاہ مصطفیٰ میں وہی وی آئی پی ہوا کرتا ہے۔ اس لیے محبت سے چوم کے درود پاک پڑھیے، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیب اللہ، سارے پڑھیں صلی اللہ مدنی مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا۔ اللہ بازو کو سلامت رکھے جو آقا کی تعریف سن کے بلند ہو گئے، اللہ ان زبانوں کو سلامت رکھے جو حضور کا حسن سن کے اللہ کی پاکی بولے سبحان۔ مدنی مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا۔ مدنی مدینے والیا
سونا نہیں تیرے سر بولو مدنی مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا سارا زمانہ ہے گدا میرے سونیا تیری یاد سارا زمانہ ہے گدا میرے سونیا تیری یاد دعوے نبوت تے ہوئے اتھے دعوے خدائی دے ہوئے دعوے نبوت دے ہوئے اتھے دعوے خدائی دے ہوئے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ذات لو اللہ نے خاتم النبیین بنا کے بھیجے آئے اللہ نے اعلان فرمایا محبوب جتنے بھی میں نبی بنا کے بھیجے نے تینوں اونا دی تصدیق کرنے والا بنا کے بھیجے آئے سننا والے آئے اور روند نہیں آقا دی ختم نبوت دی گل ہے تے جڑا ہاتھ نال لے چاہے سلامت ہاتھ چاہ کے بولے سبحان اللہ اللہ رب العزت ذات نے فرمایا محبوبہ تینوں اپنے تمام نبیاں دی تصدیق کرنے والا بنا کے بھیجا ہے سونیا تینوں اس مقام تے فیض کیتا ہے اس مقام تے فیض کیتا ہے جتنے سوا لاکھ نبیاں دی جماعت وچوں کسے ہور نوں نہیں فیض کیتا سونیا تو آخری نبی نہیں ہے اور میرا شعار بھی بڑھ کے کائنات چار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اور جتنے بھی نبی آئے تمام دی امتن وچوں کسے نے جھوٹے خدا ہون دا اعلان کیتا لیکن جدو مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات نو کائنات والے ویکھیا ساری کائنات کہنے لگی او جدا شار دا سونا ہے خدا کی دعوے نبوت سے ہوئے اتھے دعوے خدائی دے ہوئے کسی نہیں کیا میں حسین مولا حسین نہ نوکر ہاتھ کو بلند کر کے بولے سبحان اللہ کسی نہیں کیا میں حسین کسی نہیں کیا میں حسین رتبہ علی دہلا سارا زمانہ ہے گدا میرے سونیا تیری آلہ بندر باغ سوا لگنا لے حیدری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری لبیک قدموں کے ان کی دھوپ لیتے ہیں سارے پھول ہے عشق کا اصول یہ نعرہ نہ قبول بول لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت حملے باری تعالیٰ نعت پاک با حضور سرور کائنات فخر موجودات سرور انبیاء محبوب رب اولا احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پاک بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے بعد احباب دی وقار بالخصوص جناب پیر سید محمد اسلم شاہ صاحب، دیگر علماء کرام، نعت خوانان شیر لسان، قراء حضرات و دیگر شاخ مصطفیٰ علیہ السلام، تمام کو محبتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔ ماشاءاللہ محفل پاک کو زینت بخش رہے ہیں جناب قاری محمد وسیم صاحب اور دیگر کامران فاروق قمر قادری صاحب۔ ماشاءاللہ یاد رہیں گے ہمیشہ عبد الشکور فریدی صاحب پہلے ماشاءاللہ تعارف ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ جناب حافظ محمد احسان فریدی صاحب اور اکثر حاکم علی صاحب، جناب خابر علی حاکم قادری صاحب، دیگر جتنے بھی مہمان ان کے شناخان ہیں یا راہ حضرات ہیں، تمام ہی ماشاءاللہ رونق بخش رہے ہیں۔ اپنے اپنے وقت پہ سبھی نے محفل کو رونق بخشی، زینت بخشی، روشنی بخشی، آقا علیہ السلام کی محبت بانٹی۔ اللہ ان تمام کا سایہ سلامت رکھے، آمین یا رب العالمین۔ میں مشکور ہوں جناب حاجی یاز کالو صاحب کا، جنہوں نے مجھے آپ جیسے غیر تمنوشہ وشاخ مصطفیٰ، وشاخ آل بیت اطہار، وشاخ صحابہ کرام آپ کی زیارت کرنے کا موقع دیا، اور جناب سجاد کالو صاحب ان بھائیوں نے ماشاءاللہ بڑی محنت سے ہمارے ملاپ کرانے کے ملنے کے لیے یہ لمحات ان کا تعین فرمایا۔ اللہ ان کے اس کاوش میں برکت عطا فرمائے، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب نذیر احمد مغل صاحب کو، جناب محمد جمیل مغل صاحب کو، جناب محمد بشیر احمد مغل صاحب کو، اور جناب محمد عدنان مغل صاحب کو، جناب مدثر نذیر مغل صاحب کو، اسد نذیر مغل صاحب کو، اور دیگر جتنے بھی رفقا، کیونکہ یہ 5-7 بندوں کا کام نہیں کہ اتنا بڑا پنڈال سجا لیا جائے یا اتنے سارے لوگوں کو اکٹھے کر کے بٹھا لیا جائے، مزید اور بھی لوگ ہوں گے، میں اسماء سے واقف نہیں۔ مجھے جو انتظامیہ کی طرف سے یہ محبت نامہ ملا، ان پہ انہی احباب کے نام درج ہیں۔ تمام کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آقا علیہ السلام کی محفل سجانے کا اہتمام کیا، باری تعالیٰ ان کا یہ جہاں بھی سجا دے، قبر کا جہاں بھی سجا دے۔ اور جس رات میں ہم محفل میلاد پاک کا اہتمام کر کے سجا کے بیٹھے ہیں، اس مقدس رات کے حوالے سے دعا کرتا ہوں، جس کا جی چاہے دعا میں شامل ہو جائیے گا۔ میں تو اپنے لیے ظاہری بات ہے اپنا رانجھا راضی پہلے کرنا ہوتا ہے، اس حوالے سے اور انتظامیہ کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ باری تعالیٰ جس کو دعا اچھی لگے آج شامل ہو سکتا ہے، تو دعا کر رہا ہوں باری تعالیٰ جس رات کو ہم نے میلاد والی رات بنا کر سمجھ کر سجایا، باری تعالیٰ اس مقدس رات کو قبول فرمانا، اور اس رات کے صدقے دعا توجہ سے سماعت فرمائیے گا، باری تعالیٰ اس رات کے صدقے جس میں ہم نے میلاد کا اہتمام کیا، باری تعالیٰ اس رات کے صدقے ہماری قبر کی رات آسان فرمانا، آمین یا رب العالمین۔ آپ دی وقار وقت پہلے بہت ہوا چاہتا ہے، تو میں اپنے مخصوص سے جو مجھے وقت ابھی بتایا تھا انہوں نے، ہو سکتا ہے چند منٹ بعد 10 یا 15 منٹ کی چٹھی آ جائے، تو لہٰذا اس سے پہلے میں ہی اپنی حد میں رہتا ہوا یہی گزارش کرتا ہوں کہ میں 20-25 منٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لنگر تک پہنچا دوں۔ یا لنگر سے کچھ کیا بولی رہا، سبحان اللہ، میں انہی 15-20-25 منٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لنگر تک لے چلوں گا۔ باقی منزل آسان کرنا ہم سفروں کا کام ہوتا ہے۔ میں جتنے بھی ممبر پہ بیٹھے ہیں، جتنے بھی اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، تمام سے التماس کروں گا کروں ساتھ ملے تو بارو ساتھ مل رہا ہے، اسی بولو گے کیا بولیں گے، سبحان اللہ۔ آباب دی وقار محبت سے سماعت فرمائیے گا، اللہ آپ کے چہرے ہمیشہ سلامت رکھے۔ اور ایک محبت کی بات عرض کرتا چاہتا ہوں ابتدا میں ہی، جو آل پاک کا نوکر ہوتا ہے، جو آل پاک کا نوکر ہوتا ہے، لوگوں یاد رکھنا صوفیاء کہتے ہیں، ولی کو مانتی ہے نا، کیونکہ جو ولی کو مانتا ہے ولی کو مانتا ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں جو آل کا نوکر ہوتا ہے، اللہ مرنے کے بعد بھی اس کا چہرہ سلامت رکھتا ہے، اللہ مرنے کے بعد بھی اس کا چہرہ سلامت رکھتا ہے۔ آقا جی وقار میں نے جو آئے مقدسہ، میں نے صحرا مانگا، صحرا سجایا اپنی گفتگو کو آسان کرنے کے لیے، اس کے ذیل و ضمن میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے محبوب سے، مسائل فلا تنہا، محبوب آسان کرتا ہوں، محبوب جو بھی مانگے، جو کچھ مانگے، جب مانگے،
जितना मांगे तू बस अता फरमाते रहना है। जो मांगे, जब मांगे, जितना मांगे, जहां मांगे, अता फरमाते रहना है। बात मेरी हो, सुभान अल्लाह कहने की जरूरत नहीं। अस्साइला के 34 मायने हैं। इमाम राज़ी, मैं आपको इस दौड़ में नहीं बताऊंगा कि कहां से क्या महीना बनता, कहां से क्या महीना बनता। मैं बस अपने ही मौजू के मुताबिक बयान करता हूं। इमाम राज़ी फरमाते हैं 24 महीने हैं, कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं 34 महीने हैं। फकत अस्साइला के पास जो अलीफ और लाम है, इसी का महीना बयान करूं तो मतलब ये बनता है, महबूब जो मांगे, जहां से मांगे, जितना मांगे, जब मांगे, महबूब फकत उम्मती ना देखना। कायनात में जो मांगे, महबूब फकत इंसान ना देखना। अरे जो मांगे, महबूब ये ना देखना से कहां से मांगता है, किस तरीके से मांगता है। अस्साइला पहली इस्लाम बता रही है। अल्लाह ने फरमाया, महबूब जो मांगे, जब मांगे, सब बता फरमाते रहना। महबूब जो मांगे, जब मांगे, जहां से मांगे, किसी भी मकतबा फिक्र के शख्स से पूछ के देखो अलीफ लाम कौन सी है। माना यह बनता है, महबूब जो मांगे, जहां से मांगे। बार बार बोलता हूं, जहां से मांगे तो सुन जहां वालों, अल्लाह कहता है जहां से मांगे। अगर जमीन के ऊपर हो तब भी तुम ही अता करना, जमीन के नीचे जाए तब भी तुम ही अता करना। ऐसे तो नहीं सवाल रखा गया क्या क्या कहते रहते थे इनके बारे में। सब्र का सवाल है, क्या कहते होते थे, रहते थे। ये नहीं क्या हो क्या कहते हो, ये नहीं सवाल है क्या कहते थे इनके बारे में। गुलाम जो है हाथ उठा के सलाम करके आका के कदम चूम के इंशाअल्लाह ताला शहीद चूम के कहेगा, हम तो इन्हें अपने मौला भी कहते थे, इन्हें अपना आका भी कहते थे, इन्हें अपना रसूल भी कहते थे, इन्हें अपना हमारी शिकायत सुनने वाला भी कहते थे। हाथ मुका देगा गुलाम, सब कहेगा ऐ बारी ताला, इन्हीं को हाजिर नाज़र भी कहते थे। हाँ, हाथ मुक जाएगी जब गुलाम कहेगा बारी ताला तेरी अता से, तेरी अता से, तेरा महबूब होने की वजह से इनको हाजिर नाज़र भी कहा करते थे। तो लोगों सुनो, अल्लाह फरमाता है जो आ जाए, जहां से आ जाए, महबूब उसको तुम अता करते रहना। अता करने वाले को कहते हैं सखी। जो देने वाला होता है उसको क्या कहते हैं, सखी। तकरीर 5% ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ करनी ਪੈਣੀ, क्योंकि खावर साहब ने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बड़ी सुभान अल्लाह पाई है, मेरी वाली निशात मुक गई। इंजनी तकरीर होती है, जारी बात है, ਤੁਹਾਡੀ सुभान अल्लाह साडा पेट्रोल है। ਤੁਸੀਂ जिन्ना जज्बा सानू दिओगे उन्नी अच्छी गल साडे दिन अल्लाह अता फरमाएगा। इस बात में सुभान अल्लाह कीदा, वरना सानू पता है तुसीं याद नहीं करे। लेकिन एक बारी जिहड़ा बंदा हथ नाल लेके आया तो उन्हें उम्मीद बिल्कुल सलामत हाथ चाह के बोले सुभान अल्लाह। या अल्लाह जिहड़ा हुण सुभान अल्लाह बोले ते तेरे महबूब दे रोजे दा तसव्वुर करके बोले, बारी ताला ऐसे साल उम्र नसीब फरमा। आप आबे नहीं बता, देने वाला होता है सखी, सखी देने वाला सखी होता है। आओ मैं मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की पाक बारगाह में अपने गुलामाना अंदाज में इस तरह से सलामी देता हूँ। अरे कायनात का, ये मेरी तकरीर थोड़ी समझने वाली है। मैंने बयान शान मौला अली मुर्तजा करनी थी, लेकिन मेरे भाइयों ने माशाल्लाह आले बैत तार की पाक बारगाह में सलामी खूब पेश की। मैंने कहा चलो मैं आका अलैहिस्सलाम की पाक बारगाह में सलामी पेश करता हूँ, क्योंकि जब खतीब आके बैठ जाता है उसके बाद जब जब नात खां पढ़ता है, नकीब पढ़ता है, ये स्टेज पे रोज पढ़ने वाले बंदे जानते हैं, वो हर लम्हे के साथ उसका टॉपिक बदलता रहता है। इसलिए खतीब जल्दी महफिल में नहीं आते, क्योंकि नकड़ा रखा ला जाना हाँ जी, ना उनके हाथ में पर्ची और कागज होता है। जैसे जैसे नकीब बोलता रहता है वैसे वैसे उसकी तकरीर भी घूमती रहती है, मौजू बदलता रहता है। लेकिन अभी जो आया बस उसे कबूल फरमाइए, वापस से सुभान अल्लाह। तो सुनिए, देने वाला होता है
सखी, जो देता है वो होता है सखी। अब मैं जो बात करने वाला हूं तवज्जो से सुनेंगे तो समझ आएगी। कायनात में कोई जितना भी बड़ा सखी हो, कायनात में कोई जितना भी बड़ा सखी हो, वो कुछ दे सकता है, सब कुछ नहीं दे सकता। आप किसी से 50 रुपए मांगे, बड़ा सखी हो तो 10 देगा, 20 देगा, 30 देगा। आतंकताई की कब्र पे लात मार के हो सकता है 50 दे दे। इससे ज्यादा मुमकिन है, इससे ज्यादा मुमकिन है नहीं होता। यानी कि जो सखी होता है, जी मैं इंशाल्लाह इसी पे गुफ्तगू करूंगा। सुनिए, कायनात में बड़े से बड़ा सखी भी जब कोई मांगे कुछ दे सकता है, सब कुछ नहीं दे सकता। मिसाल के तौर पे आप इमरान खान साहब, अल्लाह तमाम को सलामत रखे, उनसे कहें कि मुझे वजारत दे, वजारत तो दे देंगे। आप कहें, वो वैसे भी बांटते फिरते हैं, आप कहें कि मुझे यहाँ की भी इंग्लैंड में चाहिए, वो दे सकते हैं? हमने तो बड़ा सखी देखा था, वो दे सकते हैं? नहीं। हम कहते हैं अमेरिका की, वो कहते हैं नहीं भाई वहां मेरा जोर नहीं चलता। हम कहते हैं यूरोप की किसी कंट्री की दे दो, वो कहते हैं भाई मेरा जोर नहीं, पाकिस्तान में कहो तो तुम्हें सदर भी बना देता। लेकिन मैं कुछ दे सकता हूँ, सब कुछ नहीं दे सकता। कायनात में बड़े से बड़ा सखी भी हो, वो कुछ दे सकता है, सब कुछ नहीं दे सकता। आगे मैं मौला हुसैन की बारगाह में लेके चलता। आतंकवादी का पोता कहने लगा, बताना तेरा नाना कितना अमीर था, कितना अता फरमाते थे। आपने कहा मेरे नाने के बारे में सवाल करने वाले पहले आपने दादे का तारुफ करवा, पता चले ना। आप क्या साहब तशरीफ फरमा है, उस शाख तशरीफ फरमा है, वो बड़ा तिड़ के कहने लगा, मेरे दादे के महल के 40 दरवाजे थे, एक से खैरात मांगो, दूसरे पे चले जाओ, फिर मांगो, वहां से भी मिलती, तीसरे से भी मिलती, चौथे से भी मिलती, पांचवें से भी मिलती, यूं करते करते 40 दरवाजों से खैरात मिलती। कभी इनकार सुनने को ना आया। हुसैन मुस्कुरा के बोले, अरे कैसा सखी था तेरा दादा, जिसके महल के 40 दरवाजे थे, खैरात 40 थे, लेनी पड़ती थी, राज्य फिर भी नहीं बनता था। आज मैं तुझे अपने नाने का मकाम बताऊं, जिसे मेरे नाना एक बार अता करते थे। कायनात वालों, उसकी सारी नस्लों को क़यामत तक तुम्हारा मांगना नहीं पड़ता। अज़मत मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, ताजदार खत्म नबूवत। 40 दरवाजे पिन के होंदा है, मंगता मुड़ मंगता है। 40 पिन के होंदा है, मंग के होंदा है, मंगता मुड़ मंगता है। वो हातम ताई करी औकात की है। आ मोहम्मद अरबी के गुलामों को देखो, एक बार अबू बकर आए, क़यामत तक के लिए सिद्दीक फरमा दिया है। एक बार उमर आए, फारूक आजम कर दिया है। एक बार उस्मान आए, ज़ुन्नूरैन कर दिया है। और मौला अली आए, क़यामत तक के लिए अली उल मुर्तज़ा को मौला कर दिया। यह है मेरे आका के दरबार से जो खैरात मिलती है। अल्लाह अकबर। फिर आशिक झूम के क्या कहता है, जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। जिन्ना जिन्ना नु ईमान ते यकीन है, और जितना कुछ सानू अल्लाह ने अता कीता है, साडी अपनी काबिश नहीं, मोहम्मद गुलामी दा सदका है। हाथ चाह के बोले सुभान अल्लाह। जितना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरे औकात नहीं। जितना दिया सरकार ने, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
عزت لے کے بیٹھا ہے، سرکار دے در تو ایمان لے کے بیٹھا ہے، وہ چپ نہیں رہے گا، محبت نال بولے گا جتنا دیا سرے کا اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ ہم میں تو ایسی، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ ہم میں تو ایسی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی پاک باقہ وچ حضور نے صحابی آدر ہوندے نے، آکے عرض کرتے نے سونے آئے اپنی بیٹے دی شادی کرنی، ساڈے قبیلے وچ رواج ہے خوشبو دے کے ٹورنی، لیکن آقا چ غریبا خوشبو دے دے وہ۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ذات نے فرمایا کوئی برتن لے کے آیا ہے کہ نہیں؟ عرض کرتا ہے سونے نہیں لے کے آیا۔ میرے آقا نے فرمایا شیشی لے کے آ، وہ شیشی لے کے آیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ذات نے آستین چڑھا کے تنکا لے کے خوشبو پسینہ اتار کے، خوشبو نال زیادہ مہکدار پسینہ اتار کے شیشی وچ ڈال کے فرمایا لے جا۔ جدوں دلہن نے لایا محلے والیاں پوچھدیاں نے اتنی سونی خوشبو کتھوں آئی ہے؟ وہ کہنے لگی خوشبو نہ کیا جے میرے مصطفیٰ دا پسینہ۔ او بھی آقا دا تصور کر کے حضور دے قدمہ دے ہاتھ کر کے وہ دا باپ بھی کہندا ہوئے گا جتنا دیا سر نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ ہم میں تو ایسی۔ کائنات کا ہر دینے والا شخص کچھ دے سکتا ہے، سب کچھ نہیں دے سکتا۔ اسی جملے پہ اپنا ذہن حاضر رکھیے گا۔ کائنات کا ہر سخی، ہر دینے والا کچھ دے سکتا ہے، سب کچھ نہیں دے سکتا۔ لیکن آؤ آپ کو دربار مصطفیٰ میں لے چلوں۔ ارے کائنات کا ہر سخی کچھ دے سکتا ہے، سب کچھ نہیں دے سکتا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جو کچھ نہیں سب کچھ عطا فرماتا ہے۔ جی توجہ، کائنات کا ہر سخی کچھ دے سکتا ہے، سب کچھ نہیں دے سکتا۔ ابھی قصیدہ کھلے گا، یہ جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، چاہے تو نیچے پھینک دینا، چاہے تو سبحان اللہ کی اچھال کے ساتھ آسمان کے ساتھ لگا دینا۔ سنیے، یہ کچھ دے سکتا ہے، سب کچھ نہیں دے سکتا۔ یہ قصیدہ کھلے گا تو سنیوں کا عقیدہ کھلے گا۔ ہاں جی، یہ قصیدہ کھلے گا تو سنیوں کا عقیدہ کھلے گا۔ کائنات میں ہر شخص کچھ دے سکتا ہے، سب کچھ نہیں دے سکتا۔ آقا کچھ نہیں، کچھ کی تو اوقات ہی کوئی نہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم کی ذات سب کچھ عطا فرما سکتے ہیں۔ بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام کی ذات نے فرمایا زمین کے اندر اتنے خزانے ہیں، اللہ نے تمام کی کنجیاں میں محمد کو عطا فرما دی۔ اللہ نے تمام کی کنجیاں میں محمد کو عطا فرما دی ہیں۔ تو لوگوں سنو، اگر میں کہوں کہ میرے مصطفیٰ سب کچھ دے سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی صاحب کو برا لگے۔ میں اپنے جملے کی وضاحت کرتا ہوں، اس شاعر کو سمجھ گئے، لیکن دوسروں کے لیے جملہ واضح کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم کی ذات سب کچھ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کی عطا سے محبت نہ، سبحان اللہ۔ ہاں، اب
کو میں جو جملہ دینا چاہتا ہوں وہ آپ کی نظر کرتا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ میرے آقا سب کچھ دے سکتے ہیں، اللہ کی عطا سے لوگوں آپ کے سامنے جملہ رکھتا ہوں، اس کے ساتھ حشر کیا کرو گے آپ جانتے ہو۔ جسے کسی سے پوچھنا نہ پڑے، مانگنا نہ پڑے، کسی سے سوال کی حاجت نہ ہو، اسے خدا کہتے ہیں، اور جسے خدا مختار بنائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جسے کسی سے مانگنا نہ پڑے، کسی سے حاجت پوری نہ کروانی پڑے، کسی سے اجازت نہ لینی پڑے، کسی کی رضا نہ دیکھنی پڑے، اسے خدا کہتے ہیں، اور خدا جسے مختار بنائے، قاسم بنائے، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا علیہ السلام کے غلاموں، حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی، آ کر کرتی آقا جی سید یا رسول اللہ، دیکھیں جی آپ نے یہ تمام معاملات پہلے سے سن رکھے ہیں تو، لیکن ہر بندے کا انداز اپنا ہوتا ہے۔ خطیب اپنی درسگاہ کی فیض آپ کو دیتا ہے، میں الحمدللہ درسگاہ کی بھی بات کروں گا اور اپنے پیر خانے کا بھی فیض جو ان کے در سے لے کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ میرے آقا کی پاک بارگاہ میں ایک غلامہ حاضر ہوئی، آج عرض کرتی آقا جی سید یا رسول اللہ، میرے بیٹے نے ترخانوں کا کام سیکھا ہے، بڑائی کا کام سیکھا ہے، اگر سرکاری اجازت ہو تو آپ کے لیے خوبصورت سا میں ممبر نہ بنوا کے لے کے آؤں۔ حضور اجازت ہوئے تو میرے پتر نے ترخانہ کا کام سیکھا ہے، پنجابی بولنے شاید سمجھ آ جائے، حضور ترخانہ کا کام سیکھا ہے میرے پتر نے، جو تہاڈی اجازت ہوئے تو تہاڈے واسطے سونا جا ممبر نہ بنا کے لے آؤں۔ ماشاءاللہ میرے مصطفیٰ کریم کی ذات، آپ نے کبھی کسی کو خالی نہیں لٹایا، کوئی سوالی آ جاتا اپنا ہوتا تو سبحان اللہ، غیر بھی آتا تو دامن بھر کے بھیجتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے لیا، 5 دن 7 دن 10 دن 15 دن کتنا وقت بھی گزرا، اور ایک دن اپنے بچے نے نال لے کے سونا جب ممبر لے آتے نا سرکار دے پاک بارگاہ جائے گی، عرض کر دیا آقا جی حاضر ہے۔ میرے آقا علیہ السلام ذات نے فرمایا جڑا ہے آ کھجور دا تنا نا اتنے کر انہوں چکو تے او باہر رکھ کے آؤ، صحابہ نے چکیا باہر، ممبر سج گیا، صحابہ فرماندے نے اسی بیٹھے خطبہ سننے پہ تو سانوں کسی دے روڑ دی آواز آئی، سانوں روڑ دی آواز آئی، اسی بڑا دھیان ماریا، رونا والا دستا نہیں، لیکن روڑ دی آواز انج ہوندی ہے جویں اٹھڑی روندی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو رونا کس بات پہ تھا یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، صحابہ نے کہ سانوں روڑ دی آواز شدت نہ بد گئی، ہچکیاں بن گئیاں، اسی ویننے اسی کون روندا ہے پتہ سانوں کو نہیں لگدا، لیکن یاد رکھا یہ جدوں صحابہ کرام کہندے نے کائنات دی کسن نہ پتہ لگے تو مصطفیٰ کریم کو پتہ لگ جاندا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا ممبر سے اترے، صحابہ کرام کی صفوں میں سے نکلتے ہوئے تنے کے پاس گئے۔ مطلب یہ ہے جو آقا کے غم میں فراق میں روئے، آقا اس کی امداد کے لیے تشریف لے آتے۔ آقا علیہ السلام کی ذات نے نا انج کر کے نا تنے اتنے ہاتھ رکھیا، تو تمہیں پتہ ہے کہ بندے نے دکھ ہوئے تو 100 بندہ بھی ہوئے نا، عام بندہ ہوئے تو بندہ اپنا دکھ واضح نہیں کرتا، چوپ چوپ رہندا ہے، جویں غم خار سامنے آوے نا تو اپنے آپ نکل آؤں گے، پتہ ہوتا ہے نہیں میری سننی اور کنے سننی، یہ نہیں میرے پہ کرم کرنا اور کنے کرنا ہے۔ راجپال کریم آقا کی ذات نے اس طرح ہاتھ رکھا، اس کی ہچکی بن گئی، زوروں کے تار رونے لگ گیا، رو کے عرض کیا کرتا ہے، کسی شاعر نے کیا محبت بھرا جملہ لکھا، اگر ذوق ہو تو محبت سے سبحان اللہ۔ تنا رو رہا ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں عرضی کر رہا ہے، کیا عرض کرتا ہے، سناواں کی میں دردادی کہانی یا رسول اللہ، سناواں کی میں دردادی کہانی یا آج یا رسول اللہ دا نام پکار، خالی جدو قبر وچ اوکھا ویلا آوے کسے ہور کم نہیں ہونا، اوتھے بھی کم ہونا ہے، تے میرے آقا یا رسول اللہ نے کہا سناواں کی میں دردادی کہانی یا رونا پیا۔ آقا علیہ السلام نے ذات نے پوچھا کی گل ہے خیر ہے؟
تو انہیں پوچھا کی گل ہے خیر ہے رو کے کرتا آخا جی ہوں کہڑیاں خیراں نے سرکار ہوں کہڑیاں خیراں نے میں جو تنا ہوندا سی وڈی تو وڈی خاندان دی کھجور نوں سینہ کڈ کے کھانا ہوندا سی میرے ورگی ہے سامنے آ جنی بھی چنگی کھجور ہوندی سی میں انہوں کہندی میرے ورگی ہے سامنے آ لیکن کائنات کی کوئی کھجور میرے سامنے کھلوندی نہیں سی سرکار میں تہاڈا نوکر سی تاں اتنی عظمت سی میری لیکن آقا جی تسی اپنے آپ کو مینوں دور کر دیتا سونیا ہن کیڑیاں خیراں اللہ اکبر کبیرہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات نے فرمایا اچھا تو چاہنا کی ہے انہاں نے سرکار صرف تانوں ہی چاہندا نہیں ہولی بولو کچھ چک کے لے جا کچھ بولے سبحان اللہ آقا جی صرف تو انہوں چاہنا آقا علیہ السلام نے ذات نے فرمایا لوگوں سنیا جی کہ دنیا دار یا دنیا میں سخی کچھ دے سکتا ہے ایک محمد سب کچھ دے سکتا ہے وہ تھی گل ہونی انشاءاللہ تعالیٰ توجہ رکھا جی تنا عرض کرتا ہے آقا جی سید یا اللہ حضور جی میں تہاڈی منشا میں غلاماں دا کی کم وچ بولنا سرکار بس مینوں دکھ ہویا ہے کہ اگے تسی مینوں اپنا دستے شفقت عطا فرماندے ہوندے سو میرے تے ہاتھ رکھدے ہوندے سو میں بڑا راضی ہو جانا سی پر سنیا ہن میری اوقات نہیں رہی میں باہر آ گیا سنے مہربانی فرمائی جائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذات نے پوچھا اچھا ہی دس تینوں کھجوراں دے جھونڈے چ لا دیاں ہرا بھرا ہو جائیں لوکی تیرا پھڑ کھان تسی غور ہی نہیں کیتا نہیں تمہیں پتہ ہی نہیں لگا ہاں پکی گل ہے میں جو گل کراں گا تمہیں ویکھنا ادو دی سبحان اللہ سنا جی تے ہونا تے غور کریا جے جدوں واضح ہوئے گا تے انشاءاللہ سینہ بھی بولے گا سبحان اللہ لوگوں جس لئے کھجور اتوں بھی وڈی جائے تھلوں وڈی جائے تے کدی زندہ ہو سکتی ہے تو کدی زندہ ہو سکتی ہے کہ تنا آندہ سرکار کرو زندہ تے مصطفیٰ کو اختیار ہے اس کے تاں پوچھ دینا نہ کرا کے نہ ہاں اختیار ہے کہاں میرے مصطفیٰ نے پوچھا نا آنکھیں دے کھجوراں دے چونڈے چلا کے تینوں تازہ کر دیاں لوکی تیریاں کھجوراں کھان عرض کرتا ہے آقا جی سید یا رسول اللہ حضور اے دنیا داری ہے ایتھے تا ہزار طرح دے بندے نے مداری بھی نال نال سرکار اوتھے تہاڈے غلام بھی کھان گے غیر بھی کھان گے اے میں چھوڑنا والے والے بندیاں واسطے بالخصوص دکانداراں واسطے گل کروں توجہ نہ سنیا جے تنا کھجور دا سرکار نوں عرض کرنا سونیا کہ لایا دنیا تہاڈے غلام بھی کھان گے تے دنیا دار بھی کھان گے سونیا میں ہوواں تہاڈا تے غیر دے منہ چ جاواں سونیا میں ہوواں تہاڈا تے غیر دے منہ چ جاواں سونیا میری غیرت گوارا نہیں کرتی تو لوگوں یاد رکھنا جو محمد مصطفیٰ کے سچے نوکر اور غلام ہیں وہ آقا کے قطار سے تعلق نہیں رکھتے کیونکہ وہ جانتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا ایک جملہ ہوگا وہ قطار والے ادھر آ جاؤ سرکار والے ادھر آ جاؤ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت سوکھی جی وانڈے سوکھی جی وانڈے غدار ایدے آ جاؤ سرکار آنے سرکار آنے بولے سرکار آنے ایدے آ جاؤ تنان دے سونیا میں کس غیر دے مول جاؤں میری غیرت میری محبت گوارا نہیں کرتی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ذات مسکرائے نہ آپ نے فرمایا ہوئے گا کوئی حق ادا کر چھڑے غلامی دا حق ادا کر چھڑے غلامی دا جو کن دس تو سنو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات نے پوچھا اچھا تو اتھے زندہ نہیں ہونا چاہتا نہیں آپ کہا جی اتھے نہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ذات نے پوچھا اچھا پھر جنت چلا دیا بھائی بھی بذات کر دینے ہیں تو ہو سکتا ہے ادھر بھی بولن سبحان اللہ آقا نے پوچھا پھر جنت جلا دیا ہوں اتنے ہوں کوئی مولوی انہیں حلال پا چھڑنی یہاں کہنی گل ہے لیکن گل ہے کہ صحاب دی جماعت سے ہاں جی آقا نے پوچھا جنت جلا دیا صحابہ انہیں سر سوٹ کے نا سوچتے ہیں کاش کنے دی تھان دے آقا کہ سانو فرما دے میرا کدی سانو فرما دے میرا آقا نے پوچھا جنت جلا دیا عرض کرتا سونیا میں بھی تیرا جنت بھی تیری جتھے مرضی لا دے آقا جی جنت کسی نے پوچھا تو جنت بسانے کیوں کیتی ہے
کسی سوال کیا تخیل ہے آخر لگا تو جنت بسانے کیوں کیتی ہے کھجوراں تے ساریاں کہ تو جنت کی لین چلنا ہے انہاں کیا مینوں پکا یقین ہے جنت بڑی ہی مصطفیٰ دے غلاماں واسطے انہوں نے واسطہ بنی جو تھے وہی کھاڑ گئے نا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جدو اس غلام تنے نے عرض کی تھی نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات نے نا صحابہ نے سجا فرمایا چاہو انہوں صحابہ کرام سوچدے نے لیبیات جنتی ہو گیا جی یہ تو جنتی ہو گیا جی سرکار فرمایا لیاؤ چاہ کے ہاں جی آقا فرمایا اتھے کر کے نا یہ تو تھا پٹو کوئی کہنے پھر سے ایک صحابی دل خیال کرتے ہیں سرکار نے جنت فرمایا لیکن میرے آقا جو فرماندے نے ہوندا وہ یہ رات ہوئے گا ساڈی عقل نہ سمجھی ہوئی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ذات فرمایا کہ پٹو جگہ پٹی گئی انہوں دفن کیتا گیا ایک نے اخیری ہاتھ جوڑی میں کہا سنیا گل جنت دی ہے میرے مصطفیٰ کریم فرماتے جنت کو کیا سمجھتا ہے جہاں جہاں میں محمد کے قدم لگتے ہیں اللہ اس جگہ کو جنت بنا دیتا ہے محمد ہمارے بڑی شان محمد ہمارے والے محمد ہمارے بڑی شان سر بولو اس واسطے کسی نے اپنے مکان تے لکھا کے مقدر چمکایا ہے کسی نے دکان تے لکھا کے مقدر چمکایا ہے کسی نے کاروبار کے اڈے تے لکھا کے مقدر چمکایا ہے عاشقاں دی جماعت آقا دے میلاد وچ بول کے اپنا مقدر چمکاندی پئی ہے محمد ہمارے بڑی شان محمد ہمارے واڈا بولنا فرض ہے وہ اپنے کمانڈیاں دا دھیان کرو اج تسی بولو گے میرے جملے تے غور کریا جے اج تسی بولو گے کل تہاڈی اولاد ختم نبوت دا مجاہد بن کے پیدا ہوئے محمد ہمارے بڑی شان محمد ہمارے بڑی شان ہمارے ذمہ ہے یہ کام اگر ہم نے نہ کیا تو اولاد اس کو قصوروار نہ کہنا ہم نے اگر ختم نبوت کے حوالے سے بالخصوص مرزائیوں اور قادیانیوں کے درمیان میں بیٹھ کے اگر یہ ہم نے جملہ نہ کہا تو لوگوں جب کل تمہاری اولاد ان کے سنگ چلے گی پھر پریشان نہ ہونا کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہوا ہاں اس لیے لازم ہے فرض ہے ہم اللہ اکبر کبیرہ تو بات وہیں پہ لے کے آتا ہوں کہ کائنات کا ہر سخی کچھ دے سکتا ہے ایک محمد پاک کی ذات ہے جو سب کچھ عطا فرما سکتا ہے اللہ اکبر کبیرہ ایک دن نا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آقا علیہ السلام کے نا آپ خدمت رہے نے بڑے سال چھوٹے ہوں سن کہ آپ کی ماں نے سرکار دے قدمہ چ رکھ چھڑیا سی تو ہٹا ہی گئے اللہ اکبر کبیرہ انس پاک بیان فرماندے نے کہ ایک دن ساڈے گھر نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کے آئے اگے بھی ہوندے سن آقا انہاں تے میں ہاتھ بننے میں کہ سرکار میں تہاڈا غلام کہ مہربانی کو کرم فرماؤ میں آقا علیہ السلام دی ذات نے اپنے غلام دا ہاڑا سنیا کہ فریاد سنی کہ ہاتھ چاہ کے دعا کی یا اللہ انس سے میرا غلام ان دے مال کی برکت عطا فرمائی ان دی اولاد کی برکت عطا فرمائی تبارک تعالیٰ جس نے دنیا تو جاوے نو جنت عطا فرمائی گل یاد ہے کائنات ہر سکی کچھ دے سکتا ہے ایک محمد دی ذات جڑا سب کچھ دے سکتے ہیں سنیا جی انس پاک بیان کر دینا آقا علیہ السلام دی ذات نے جو ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی نا تو میرا دل مطمئن ہو گیا میں کہنا ہن موجاں لگ گئی ہن رولا کوئی نہیں ہن موجاں لگ گئی نے آقا علیہ السلام دی دعا رنگ کیویں لے کے آئی آؤ انس پاک دی پاک بارگاہ پوچھنے ہیں انس نے سو پہلی دعا کی سی انس نے آقا علیہ السلام دی ذات نے فرمایا کہ یا اللہ نے مال وچ کثرت عطا فرمائی
ਤੇ ਦੁਆ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਅਨਸ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਗ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਗ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਖਜੂਰ ਦਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ 40 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਜੂਰ ਪੱਕਦੀ ਹੈ ਵਰਨਾ ਪੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਜੂਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਸਣ 40 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਜੂਰ ਪੱਕਦੀ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਜੂਰ ਪੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਅਨਸ ਆਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਗ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਾਗ ਹੈ ਆਬੋ ਹਵਾ ਵੀ ਹੋਏ ਫਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੋਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਾਗ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਆਖੇ 2 ਵਾਰੀ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾ ਲੈਣਾ ਪੱਕਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੋੜ ਉਹਦਾ ਪੱਕਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਮੋੜ ਉਤਾਰਨਾ ਇਹਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਛੱਡਣਾ ਅਨਸ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੋਕੋ ਸੁਣੋ ਅਨਸ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਫਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਨਸ ਦਾ ਬਾਗ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗਰਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਦੀ ਦਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਫਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸਰਦੀ ਦਾ ਫਲ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਤਰਫ माशाअल्लाह अनस आंदे ने गर्मियां दा फल खुदा दी तरफ तो सर्दियां दा फल मुस्तफा करीम दी जात दी तरफों दूजी दुआ की सी या अल्लाह इनु माल च कसरत देवी के इनु औलाद च कसरत अता फरमाई कोई बंदा भुल ही जाना होता है इनु औलाद च कसरत अता फरमाई अनस दसो बिया दुआ किवें दा रंग लेके आई अनस आंदे ने अल्लाह दा शुक्र है नबी दी पाक जुबान च निकलिया रब ने शरफ कबूलियत अता फरमाया हुण कोई बंदा चुप रहे तो उहदी मर्जी है तवज्जो करया जे अनस आंदे ने मेरे 76 पुत्र ने 76 पुत्र ने कुल 111 औलाद है हले तक जिंदा पूछया अनस से बरकत केड़ी गल दी है अनस आखदे ने जुबान मुस्तफा दी है मैं ना असी भी लोगों नु ए आखने आ वो देंदा खुदा है लेकिन मकबूलियत की वजह कदी नबी दी दुआ लगदी है कदी वली दी दुआ निकली जो मुंह से तेरे वो बात हो कह रही निकली जो मुंह से तेरे वो बात हो कह रही तेरे इशारे से वो सबकी निजात हो कह रही तेरे इशारे से वो सबकी निजात हो के रही मेरे आका अलैहिस्सलाम तो इस तरह से अता फरमाते हैं कायनात में कोई अपना मांगने आ जाए तब भी आका अता फरमाते हैं गैर मांगने आ जाए तब भी आका ही अता फरमाते हैं तो आला हजरत ने क्या खूबसूरत लिखा था सबसे औला ओ आला हमारा नबी सबसे औला ओ आला सबसे औला ओ आला हमारा नबी सबसे बाला ओ आला हमारा नबी सबसे बाला ओ आला हमारा नबी सबसे बाला ओ आला हमारा नबी क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए उनको मालूम है हमको क्या चाहिए क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए उनको मालूम है हमको क्या चाहिए फर के चोली मेरी मेरे सरकार ने मुस्कुरा के कहा और क्या चाहिए सबसे औला ओ आला हमारा नबी सबसे औला ओ आला हमारा
کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو میرے آقا جانتے ہیں غلام آئے بیٹھے ہیں اور کیا لینے آئے بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ یاد رکھنا، اپنی سوچیں پاک رکھو، آقا علیہ السلام کی دربار کی حاضری مانتے رہو، حضور علیہ السلام کے دیدار کی چاہت رکھو دل میں، اپنے بھائیوں کا حق نہ کھاؤ، نماز پہ توجہ دو، اپنی زبان کی پاکیزگی کا خیال رکھو۔ لوگوں 2 3 4 باتیں ہیں یار، ان پہ عمل کر کے بندہ کائنات میں عزت حاصل کر جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں اپنی گفتگو کے اختتام پہ چلو ماشاءاللہ دعائیں ختم نہیں ہے، توجہ سے سنیے گا۔ آقا علیہ السلام کے بزرگ شاکو رات کا یہ پہلو جب ہم یہاں بیٹھے ہیں، ذرا یہ بتائیے آپ کو کس نے بٹھایا ہے؟ بات بڑی پتے کی کر رہا ہوں، ہمیں کس نے بٹھایا ہے؟ کسی نے پکڑ کے زور سے بٹھایا ہے یا مغل صاحب کو دکھانے آئے؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ الحمدللہ لوگوں یاد رکھنا، ہمارے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ موجود ہے، اس لیے سارا دن کا کام کاج تھکنے کے باوجود بھی آقا کے ذکر میں حشاش بشاش بیٹھے۔ مبارک ہو اس بات پہ کہ ہمیں آقا علیہ السلام کا ذکر سننے والا اللہ نے بنایا۔ بس آپ کی موجودگی میں میں یہ دعا کرتا ہوں باری تعالیٰ جو بھی سرکار کے صدقے سرکار کا ذکر سننے آیا، یعنی کہ سرکار کے واسطے سرکار کا ذکر سننے آیا، باری تعالیٰ اس کی اولادوں کو نیک فرما دے گا۔ بتقاضا انسان کوئی غلطی کوتاہی کمی بیچی یا میرے الفاظ میں انداز میں تلفظ میں ادائیگی میں اشارے میں کنائے میں کسی کا دل دکھا ہو، کسی پہ میں بوجھ بنا ہوں، یہی آپ کی موجودگی میں اللہ کی پاک بارگاہ میں معافی طلب کرتا ہوں۔ لوگوں یاد رکھنا، اللہ رب العزت کی ذات معافی مانگنے والے کو اور معاف کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ پاک آپ کی عزت سلامت رکھے، آمین۔ واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سلام کے لیے بات